وہ جس رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں اور پہنچے نہ پہنچے ہسپتال ضرور پہنچ جائے گی۔ وہ پچھلی سیٹ پر یوں بیٹھی تھی جیسے کسی نے سیٹ پر گلو لگا کر اسے بٹھایا ہو، دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کو آپس میں پھنسائے۔ اس کی نظر گاڑی چلانے والے کی کمان کی طرح تنی ابروؤں پر تھی، جو ریئر ویو مرر سے دکھائی دے رہی تھی۔ نہ بھی دکھائی دیتی تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی وہی شخص کے غصیلے انداز اس کی کٹھور طبیعت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ اچانک اسپیڈ بریکر کی وجہ سے گاڑی اچھل کر جھٹکے سے بند ہو گئی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی۔ یا اللہ خیر! گاڑی کے رکنے پر اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ دروازہ کھول کر جھٹکے سے باہر نکلا اور دروازہ بند کیے بغیر چہرے پر گلیشیئر جیسے تاثرات لیے گاڑی کا بونٹ کھول کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اپنی کالی شال جو بار بار دھلنے کی وجہ سے اپنی رنگت کھو چکی تھی بے وجہ ہی کھول کر ایک بار پھر سے اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ سردی اتنی نہیں تھی مگر اسے بہت لگ رہی تھی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ یا اللہ، یہ تو وہی محاورہ ہو گیا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اب مجھے اس کانٹے دار کھجور کے درخت سے کون بچائے گا؟ آسمان سے زمین پر آنے سے تو اس کھجور کے درخت نے بچا لیا تھا، مگر اب اس سے کیسے بچوں گی؟ وہ بونڈ پہ نظریں جمائے سوچ رہے تھے، جس کے پیچھے وہ نظروں سے اوجھل تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تیزی سے اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ یا اللہ، مجھے بچا لے! ایمان نے اسے کڑے تیور لیے اپنی طرف آتا دیکھ کر آنکھیں سختی سے میچ لی۔ جلے جلال تو آئی بلا کو ٹال تم! آنکھیں بند کیے وہ دل ہی دل میں ورد کر رہی تھی کہ اسے ڈگی کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دائیں آنکھ کو ذرا سا کھول کر دیکھا، سامنے کوئی ہوتا تو دکھائی دیتا۔ آواز پیچھے سے آ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ شاید کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈگی بند کر کے وہ آگے آیا۔ شاید اسے اس کی مطلوبہ چیز مل چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ ایک بار پھر وہ بونڈ کے پیچھے غائب ہو چکا تھا۔ یا اللہ، گاڑی جلدی سے ٹھیک ہو جائے ورنہ یہ چنگیز خان مجھے یہیں کہیں زندہ گاڑ کر خود چلا جائے گا۔ ممکنہ خدشے کے پیش نظر وہ آنکھیں بند کے گاڑی ٹھیک ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے بونڈ کے بند ہونے کی آواز سنی تو پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ تیزی سے آ کر گاڑی میں بیٹھا اور ہاتھ میں پکڑی خالی بوتل ڈیش بورڈ پر پھینکی جو ڈیش بورڈ سے ٹکرا کر نیچے آ رہی تھی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ اب پھر سے وہی رفتار تھی اور وہ تھا اس کا بس چلے تو گاڑی کو پلین بنا کر اڑا لے جائے۔ ہو نہ ہو نام محمود غزنوی اور حرکتیں چنگیز خان جیسی۔ اس نے کن اکھیوں سے اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ میری بلا سے جہنم میں جائے! وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ریلیکس انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر طویل سفر نے اس پہ سستی طاری کرتی تھی۔ آنکھیں بند ہونے کی خواہش مند تھی لیکن وہ سو کر سب کچھ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ایمان، تمہیں جاگنا ہے ورنہ یہ سڑیل کریلا تمہیں یہیں کہیں پھینک کر خود چلا جائے گا۔ تمہیں اس لمبو پہ نظر رکھنی ہے۔ وہ دونوں ہتھیلیوں سے آنکھیں مسلتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ نیم خواب دیدہ آنکھیں اس ظلم پہ دہائیاں دے رہی تھی مگر وہ ان کی ایک سننے کو تیار نہیں تھی۔ میری بھولی پیاری اور معصوم آنکھوں، ہوش میں آؤ! وہ انگلیوں سے بند آنکھوں کو پیار سے تپ تپاتے ہوئے دل میں بولی تھی مگر اس لڑائی میں بالآخر نیند سے بھری آنکھوں نے اسے مات دے ہی دی تھی۔ اٹھو! کسی کے غصیلے انداز نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ وہی چنگیز خان اس کے سر پہ کھڑا کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اف! کیا مصیبت ہے! اٹھو! گھوڑے بیچنے کا وقت گیا۔ وہ دوبارہ آنکھ بند کرنے کے چکروں میں تھی کہ اس چنگیز خان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی چنگیز خانی دکھائی۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ دن کے اجالے نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی نرم گرم کرنیں اس پہ پڑی تو اسے نہ جانے کیوں سکون کا احساس ہوا۔ اس کے باہر نکلتے ہی غزنوی نے گاڑی کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بند کیا، جس کی آواز یقیناً اندر تک گئی ہوگی کیونکہ چند لمحوں بعد اندر سے ایک بزرگ خاتون آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی برآمد ہوئی۔ ان کے ساتھ شاید ایک ملازمہ بھی تھی۔ اس کی نظریں ان بزرگ خاتون پر تھی کہ اچانک اس کے پیروں کے قریب کوئی چیز گری۔ وہ ڈر کر ایک دم قدم پیچھے ہوئی۔ یہ اس کا چھوٹا سا سفری بیگ تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس چنگیز خان کی پشت کو گھورا اور پھر جھک کر اپنا بیگ اٹھا لیا۔ سامنے دیکھا تو وہ ان بزرگ خاتون کے گلے لگا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اسے خود پر ہوا ظلم یاد کروا گئی۔
وہ لکڑی کے خوبصورت نقش و نگار والے دروازے سے اندر چلا گیا، جبکہ اب وہ بزرگ خاتون اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ اپنا چھوٹا سا بیگ سینے سے لگائے وہی کھڑی تھی۔ السلام علیکم، ان کے قریب آنے پر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتتی رہو۔ دیکھو شگفتہ کیسی موہنی صورت ہے میرے غزنوی کی دلہن کی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر سامنے کھڑی شگفتہ سے کہا، جی شاگل بہت پیاری ہے ماشاء اللہ، سورج چاند کی جوڑی ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ شگفتہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اسے ڈر تھا نہ جانے باقی گھر والوں کا رویہ کیسا ہوگا، مگر ان دونوں خواتین سے مل کر اسے تھوڑا سکون ہوا۔ آ جاؤ بیٹا اندر چلے، تم تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لو، تب تک باقی گھر والے بھی جاگ جائیں گے، ابھی تو سب سو رہے ہیں، ورنہ رات گئے تک تمہارے انتظار میں بیٹھے رہے تھے، میں نے زبردستی سب کو بھیجا۔ غزنوی نے فون کر کے بتا دیا تھا تم لوگ صبح پہنچو گے، وہ سب تو صبح تک تم دونوں کا انتظار کرنا چاہتے تھے، مگر چلو خیر، تھوڑی دیر تک مل ہی لوگی سب سے۔ اسے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی شگفتہ نے اسے اس کا بیگ لے لیا تھا۔ شگفتہ تم میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے چائے بنا کر لاؤ، ناشتہ ہم باقی سب کے ساتھ کریں گے۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے شاہ گل نے شگفتہ سے کہا۔ وہ سر ہلا کر وہیں سے پلٹ گئی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ کمرہ شاید انہی کا تھا۔ کمرہ بہت کھلا اور صاف ستھرا تھا، ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ کمرے کی ڈیکوریشن میں سادگی کا خاص دھیان رکھا گیا تھا۔ تمہارے داجی آئیں گے تو ہم ولیمے کا فنکشن کریں گے، اور یہ غزنی کو دیکھو وہاں سے کیسے بھاگ گیا، شرما گیا تھا میرا بچہ، تم خفا مت ہونا، اچانک سے یہ سب ہو گیا نا، اس لیے ایسا کیا اس نے، ورنہ تو میرا بچہ بہت خیال رکھنے والا ہے۔ اسے ساتھ لیے صوفے تک آئی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ شاید اس خفت کو مٹانے کے لیے اس کے سامنے یہ سب کہہ رہے تھے جو انہوں نے غزنوی کے یوں وہاں پر جانے پہ محسوس کیے تھے۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شگفتہ چائے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے اس نے ٹیبل پہ رکھا اور پھر باہر سے اس کا سفری بیگ بھی لے آئی۔ ایک کپ غزنوی کو بھی دے آتی۔ انہوں نے شگفتہ کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے کہا، میں نے پوچھا تھا لیکن کوئی آواز ہی نہیں دی۔ شگفتہ نے کپ ایمان کی طرف بڑھاتے ہوئے ان سے کہا، ہاں سو گیا ہوگا، نیند کا شدائی ہے۔ آخری جملہ انہوں نے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا اور ہنس دی۔ ایمان بھی سر ہلا کر دھیرے دھیرے چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ پہلے تو اس دلدل سے نکل جانے کی خوشی نے اسے کچھ سمجھنے نہیں دیا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اچانک سے یہ سب ہونے کی وجہ سے وہ غصے میں ہے، مگر یہاں آنے کے بعد کے رویے نے اب اسے پریشان کر دیا تھا۔ شاہ گل بھی اسے بغور دیکھتے ہوئے غزنوی کے متعلق ہی پوچھ رہی تھی۔ انہیں اعظم احمد داجی نے فون پہ سب بتا دیا تھا کہ کن حالات میں انہیں غزنوی اور ایمان کا نکاح کرنا پڑا، اور یہ بھی کہ غزنوی اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، انہوں نے اسے اس نکاح کے لیے مجبور کیا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ان کے فون بند کرنے کے بعد سب گھر والوں کو اکٹھا کر کے اس نکاح کے متعلق بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ایمان غزنوی کے ساتھ ہی آئے گی، 1-2 دن میں وہ خود بھی واپس آ جائیں گے، پھر ولیمے کی تقریب رکھی جائے گی۔ ایمان بیٹا اگر نیند آ رہی ہے تو تم آرام کر لو، انہوں نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیڈ کی سمت بڑھ گئی۔ شاہ گل حکم کی اس تعمیل پہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہی ملازموں سے آواز دے رہی تھی۔ کچھ دیر تو اسے گھورتی رہی، پھر جب آنکھیں اس ماحول سے مانوس ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ تم؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو بچوں کی انداز میں رگڑتے ہوئے پوچھا۔ جی میں شگفتہ، شاہ گل کہہ رہی ہیں کہ آپ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جائیں، وہاں سب ڈائننگ ہال میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، شگفتہ فل اسپیڈ میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلا کر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ او جی اٹھ بھی جائیے، میں نے آپ کے کپڑے واش روم میں لٹکا دیے ہیں۔ شگفتہ اسے سستی سے بیٹھے دیکھ کر اپنی چادر کا پلو مروڑتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا نا، اٹھتی ہوں۔ وہ وقفے سے آتی عباسیوں کو ہاتھ سے روکتے ہوئے بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ کپڑے واش روم میں لٹکا ہے، مگر یہاں تو میرے کپڑے نہیں ہیں۔ وہ واش روم کے دروازے میں کھڑی شگفتہ سے پوچھ رہی تھی۔ او ہو ٹھہریے میں آتی ہوں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی اس کے پاس آئی اور واش روم کی الماری میں سے اسے ڈریس نکال کر ایمان کی طرف بڑھایا۔ یہ تو میرا نہیں ہے۔ اس نے شوکنگ پنک کلر کے سادہ مگر خوبصورت ڈریس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے احتراز بڑھتا۔ بی بی یہ آپ کا ہی ہے، شاہ گل نے دیا ہے مجھے کہ آپ کو دے دوں۔ شگفتہ نے ڈریس اس کے ہاتھ میں دیا اور واش روم سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے لباس کو دیکھا اور پھر شگفتہ کو جو
اس کے انتظار میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی، ایک نظر آئینے میں خود پہ ڈالی، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ لباس خاص اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس کی دودھیا رنگت پہ لباس بہت اٹھ رہا تھا، اس نے کبھی اس قدر ڈارک کلر نہیں پہنا تھا۔ اس کے پاس تو گنتی کے 4-5 جوڑے تھے جنہیں وہ ساتھ لے آئی تھی، حالانکہ ان میں سے تو کچھ اپنی اصلی رنگت بھی کھو چکے تھے۔ ایک تسلی بخش نظر اس نے اپنے عکس پہ ڈالی اور گیلے بالوں میں برش کرنے لگی۔ ماشاء اللہ جی، آپ تو کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ شگفتہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ۔ اس نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گیلے بالوں کا ہی ہلکا سا جوڑا بنا کر کیپچر لگا لیا۔ بیڈ پہ دھرا دوپٹہ اٹھا کر اچھے سے پھیلا کر اوڑھا۔ چلیے چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ گفتہ دروازے کی طرف بڑھی مگر ایمان وہیں کھڑی رہی، جو گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ مگر جانا تو تھا آج، نہیں تو کل سب کا سامنا کرنا ہی تھا۔ آپ رک کیوں گئیں؟ چلے نا۔ شگفتہ نے دروازہ کھول کر پیچھے دیکھا تو وہ وہیں کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جی آ رہی ہوں۔ اس نے اچھے خاصے ٹھیک دوپٹے کو ایک بار پھر سر پہ اچھے سے جمایا اور قدم بڑھائے۔ دھڑکتا دل لیے وہ شگفتہ کے پیچھے پیچھے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی، جو کہ نظروں کے باوجود وہ خود پہ اٹھتی نظروں کو محسوس کر سکتے تھے۔ اٹھتے قدموں کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکن بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ دیکھو میری بیٹی بھی آ گئی۔ شاہ گل نے اسے آتے دیکھا تو میری بیٹی کہہ کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اپنی قریبی کرسی پر ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم۔ اس نے گھبراہٹ سے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیری اور وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو سلام کیا۔ وہ سب اسے حیران نظروں اور مسکراتے لبوں سے دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ سبھی نے ایک آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ شاہ گل نے اپنے پاس والی کرسی کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہی ان کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی، جہاں سب کی حیران نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ وہیں ان کے مسکراتے لبوں نے اسے کچھ حوصلہ بھی دیا تھا۔ اس وقت یہاں صرف گھر کے بڑے موجود تھے۔ یہ غزنوی کے والد اور تمہارے سسر مکرم احمد، تمہاری ساس شمائلہ، میرے سب سے بڑے بیٹے معظم احمد اور شریک حیات صدیقہ، اور ان کے ساتھ غزنوی کے چھوٹے چچا مظفر احمد اور غزنوی کی چچی سائمہ ہے۔ عقیلہ بیگم نے سب سے تعارف کروایا۔ سبھی نے مسکراتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب اس سے یوں باتیں کر رہے تھے جیسے وہ انہی کی فیملی کا حصہ ہو۔ خاص طور پر غزنوی کے والد اور والدہ سے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے۔ شاہ گل نے بھی ان سب کے رویوں کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ حالانکہ جب شمائلہ کو معلوم ہوا تھا تو وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اب ان کے چہرے کے سکون نے شاہ گل کو بھی پرسکون کر دیا تھا۔ شمائلہ بیگم کو یہ نازک سی موہنی صورت والی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ گھر کے بڑوں کو عقیلہ بیگم نے ایمان کو درپیش حالات کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ کن وجوہات کی بنا پر انہیں یہ نکاح کروانا پڑا تھا۔ شمائلہ بیگم ایک بہت نرم دل کی مالی خاتون تھی، مگر بیٹے کے مزاج اور پسند ناپسند سے اچھی طرح سے واقف بھی تھی۔ اپنی نرم طبیعت کے باعث انہیں ایمان سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ ریلیکس ہو کر بیٹھو ایمان بیٹا، اسے اپنا گھر ہی سمجھو۔ مکرم احمد نے ایمان کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ ان کی طرف شکریہ ادا کرتی نظروں سے دیکھ کر مسکرا دی۔ خوش گپیوں کے دوران بہت خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ ناشتے کے بعد شمائلہ بیگم اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس سے اس کے خاندان اور تعلیم کے بارے میں پوچھتے رہے۔ ابھی وہ اس سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھلا اور ہنستی کھلکھلاتی لڑکیوں کا ایک جمع غفیر اندر داخل ہوا۔ شمائلہ بیگم ان سب کی اس قدر دہانسو انٹری پر ہنسنے لگی تھی۔ ایمان حیرانی سے سبھی کو دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ بیگم اور ایمان صوفے پر بیٹھی تھی تو وہ سب ان کے سامنے نیچے کارپیٹ پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ ملی جلی آوازوں سے کمرے میں ہلکا سا شور پیدا ہو گیا تھا۔ ایمان، یہ سب تمہاری نندیں ہیں اور یہ سبھی تمہاری آمد اور تم سے ملنے کے لیے بے قرار تھی۔ دیکھو ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، شمائلہ بیگم نے ہنستے ہوئے سے بتایا۔ ایمان مسکرا دی۔ چلیے تائی امی، ہمارا تعارف کروائیے۔ سہرش نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا اور اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں ممانی، جلدی جلدی بتائیے، میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے۔ عرفہ نے اپنی چھوٹی سی ناک سکوڑ کر کہا۔ ارے بھائی، تم لوگ خاموش ہوگی تو تعارف کرواؤں گی نا، شمائلہ بیگم نے کہا اور پھر ایمان کی طرف دیکھا۔ وہ سب اپنا تعارف ہونے کے لیے بے قرار تھی۔
اور منتظر نگاہوں سے کبھی ایمان کو دیکھتی تو کبھی شمائلہ بیگم کو۔ ایمان، یہ تم اتنی ساری لڑکیوں کو دیکھ رہی ہو نا، یہ سب تمہاری؟ ٹھہرے ممانی، میں اپنا تعارف خود کرواؤں گی۔ انادل ایک دم سے کھڑی ہوئی اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے فرضی کالر کھڑے کی۔ ارے پہلے اپنے کرتوت تو بتا دو، پھر کالر کھڑے کرنا، عرفہ نے انادل سے کہا۔ اس کی بات پہ کہکا پھوٹ پڑا۔ خاموش، گستاخ لڑکے! ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو۔ انادل نے عرفہ کی طرف نروٹھے پن سے دیکھ کر مغرور انداز اپنایا اور اپنی ننھی سی ناک پھلائی، ساتھ ہی ساتھ اپنا اقبال خود بلند کرنا نہ بھولی۔ ہاں ہاں، ملکہ انادل کی شادی اقبال خاکروب سے جلد ہو۔ ملائکہ کے ٹھکرا جانے پہ یہ جھوٹی سی محفل ایک بار پھر زعفران زار ہو کے گئی۔ ملائکہ، بری بات، انادل بڑی ہے تم سے۔ شمائلہ بیگم نے ملائکہ کو جھڑکا۔ ایمان، یہ ہماری برتن دھونے والی ماسی ہے، لاریب کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ اس نے اپنی طرف سے چٹکلا چھوڑا، جسے سن کر ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حد ادب، گستاخ لڑکی! انادل اپنے کریکٹر سے باہر آنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ تم کون سی مہارانی ہو؟ تمہارا بھی تو یہی کام ہے۔ انادل کو لاریب کا بیچ میں بولنا ایک آنکھ نہیں پایا۔ ایمان ان کی شرارتوں اور نوک جھونک کو انجوائے کر رہی تھی۔ او ہو، چپ کرو تم دونوں، چچی جلدی سے تعارف کروائیں نا۔ صدا کی بے صبری پرخا نے چپ کا کفل توڑا۔ اس کا نام زنبوری ہے، یہ لطیفہ فائقہ نے سنایا تھا۔ پورا کمرہ ایک مرتبہ پھر کہکوں سے گونج اٹھا۔ اس بار ایمان بھی ہنستی تھی۔ فائقہ؟ شمائلہ بیگم نے فائقہ کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، جبکہ لبوں پہ سجی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اب ان سبھی کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ پھر اسی ہنسی مذاق میں شمائلہ بیگم نے ان سب کا تعارف کروایا۔ ایمان ان سے اور وہ سبھی ایمان سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ تعارف کا مرحلہ گزرنے کے بعد شمائلہ بیگم تو کام کی غرض سے کمرے سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد سبھی نے ایمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ بھی مسکراتی گھبراتی ان کے اوٹ پٹانگ سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ ایمان، تم تو اتنی چھوٹی سی ہو، ہم تمہیں بھابھی نہیں کہیں گے۔ پرخا اس کے قریب کھسک آئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں پرخا آپی، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں غزنوی بھائی کیسے لگے؟ عرفہ نے اپنی چھوٹی سی ناک پہ پھسلتی اینک کو درست کیا۔ غزنوی کے ذکر پر ایمان کو سرخ گھورتی آنکھیں اور قہر بھرا لہجہ یاد آ گیا۔ وہ یقیناً بڑے زور سے لگے ہوں گے۔ ملائکہ نے اس کی جھکتی نظروں کو فوکس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ایمان، وہ تو ہمیں بھی کبھی کبھی بڑے زور سے لگ جاتے ہیں۔ کیا تمہیں بھی لگے ہیں زور سے؟ فائقہ شرارتی نگاہوں سے اسے باغور دیکھ رہی تھی۔ ہاں مجھے بھی بہت زور سے لگے ہیں، ایمان سن سے رازداری سے کہا تو سبھی کا کہکا گونج اٹھا۔ اور یہ تو بڑی اسپیشل ہیں، انہیں تو ٹھا ٹھا کر کے لگنے جائیں گے۔ پرخا نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔ پرخا کے سنجیدہ انداز کے باوجود وہ سبھی ہنستی۔ کیوں نہیں، میرے بھائی تو ہیں ہی بہت زبردست۔ ملائکہ نے انگوٹھا اٹھا کر ایمان کو تہم زاب کیا۔ میرا بھی تو ہے، لاریب بھی آگے آئی۔ میرا بھی تو ہے۔ انادل اچھل کر صوفے پر چڑھی تھی۔ وہ ان سب کے ساتھ یوں گھل مل گئی جیسے ان سب سے برسوں کی شناسائی ہو۔ ان سب کے بیچ اسے اجنبیت کا احساس ہی نہیں ہوا اور وہ جو تھوڑی بہت ہچکچاہٹ تھی وہ بھی جاتی رہی۔ ایمان گھر کے بزرگوں کے ساتھ ساتھ اس مسخروں کی ٹولی کے اخلاق سے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اعظم احمد مردان کھانے سے داخل ہوئے۔ وہ کل ہی گاؤں آئے تھے۔ زمینوں کے کچھ معاملات کے حل کے لیے ان کا آنا ضروری تھا۔ حالانکہ شاہ گل نے انہیں اکیلے جانے سے منع بھی کیا تھا، مگر وہ ناساز طبیعت کے باوجود اکرم علی کو ساتھ لیے حویلی آ گئے تھے۔ ان کا دل تو یہاں گاؤں میں ہی رہنے کو چاہتا تھا، لیکن بچوں کی پڑھائی کے باعث وہ شہر آ بسے تھے۔ بچے پڑھ لکھ کے تھے اور شہر میں ہی سیٹل ہو گئے۔ اب تو بچوں کے بھی بچے جوان ہو گئے تھے۔ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے اعتباری لوگ رکھ کر وہ گاؤں سے بیگم ہو گئے تھے۔ بس کبھی کبھی گاؤں کا چکر لگا لیتے تھے، ایک دو دن تمام معاملات دیکھ کر واپس شہر ہو لیتے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ان کی بار و بواز سن کر حاضرین محفل پہ سکوت چھا گیا تھا۔ کسی نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے دوبارہ پوچھا تھا۔ جب بھی وہ گاؤں آتے تو انہیں ہر چھوٹے بڑے معاملے میں شامل کیا جاتا تھا۔ ان سے مشورہ لیے بنا کوئی فیصلہ تکمیل نہیں پاتا تھا۔ وہاں موجود لوگ انہیں دیکھ کر بیک وقت خوش اور حیران ہو گئے تھے۔ ارے داد جی، آپ کب آئے؟ ہمیں اطلاع بھی نہیں دی۔ بادشاہ خان انہیں دیکھ کر فوراً ان کے پاس آیا تھا۔ اب تو آ گیا ہوں نا، تم یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور سب لوگ یہاں کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے چارپائی کی طرف آئے تھے۔ اکرم علی بھی ان کے ساتھ تھا۔ کچھ نہیں داد جی، بس یوں ہی گپ شپ، کوئی خاص بات نہیں ہے۔
بادشاہ خان ان کی جائزہ لیتی نگاہوں کو خود پہ گڑے دیکھ کر بگلے جھانکنے لگا تھا۔ اعظم احمد اچھی طرح جانتے تھے کہ کچھ وقت سے بادشاہ خان علاقے کے ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا تھا۔ وقفے وقفے سے کوئی نہ کوئی انہیں گاؤں کے حالات سے مطلع کرتا رہتا تھا۔ ان کا آنا اس لیے بھی ناگزیر ہو گیا تھا کہ بادشاہ خان نے اپنی حکمرانی قائم کرنی شروع کر دی تھی۔ اگر وہ ہر معاملے کو طریقے اور انصاف سے سلجھانے کی کوشش کرتا تو وہ خود اسے اجازت دے دیتے، مگر وہ تو جہاں پلٹا باڑی ہوتا وہاں فیصلہ کر دیتا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو، یہاں وہاں کیوں نظریں گھما رہے ہو؟ تمہارے مردان خانے میں لوگ گپ شپ کے لیے کب سے اکٹھے ہونے لگے؟ ہاں، جہاں تک میرا خیال ہے تم تو نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ پانی پینے تک کے روادار نہیں۔ کہاں یہ گپ شپ لگانا؟ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ تبدیلی کیوں کر رونما ہوئی۔ ان کی بار روب آواز میں کہی کی باتیں ارد گرد موجود لوگوں کے چہروں پہ دبی دبی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ خیر چھوڑو یہ باتیں، پھر کبھی صحیح۔ جوہر خان تم بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے جوہر خان سے پوچھا۔ داجی رشید خان کو تو آپ جانتے ہیں، وہ نشئی اور جواری۔ جوہر خان اعظم احمد کے پوچھنے پر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ہاں بالکل جانتا ہوں، کیا کیا اس نے؟ اعظم احمد سیدھے ہو کر بیٹھے۔ داجی اس نے بادشاہ خان سے 1,00,000 روپے قرض لیے تھے کہ 1 مہینے تک واپس کر دے گا۔ بادشاہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ رشید خان واپسی نہیں دے پائے گا، مگر پھر بھی اس نے اسے اتنے پیسے قرض دیے۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ رشید خان جوا کھیلتا ہے اور نشے کی لت اسے ایسی لگی ہے کہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول بیٹھا ہے۔ جوہر خان انہیں بتانے لگا، جبکہ بادشاہ خان چہرے پر کرختگی لیے جوہر خان کو دیکھ رہا تھا اور رشید خان سر جھکائے اپنی تعریفیں سنتا تھا۔ ہاں بالکل، نشہ ایک لعنت ہے، اور رشید خان جوان اکلوتی بیٹی کے باپ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ اعظم احمد رشید خان کی طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹی کا ہی تو مسئلہ ہے داجی، جوہر خان نے ان پہ واضح کرنا چاہا۔ کیا مطلب جوہر خان؟ اعظم احمد نے جوہر خان سے پوچھا۔ داجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر میرے خلاف محاذ کھول کر کھڑے ہو جاتے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ رشید خان سارا پیسہ جوے میں ہار جائے گا؟ میں تو سمجھا کہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اس لیے پیسے مانگ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ جوہر خان سارا کچا چٹا کھولتا، بادشاہ خان بول پڑا۔ ہاں ہاں، اور وہ کاغذ کیسا ہے جس پہ تم نے بغیر رشید خان پہ واضح کیے اسے انگوٹھا لگوایا ہے، جسے تم لیے پھر رہے ہو، اور جس کی بنیاد پر تم اس کی بیٹی سے، جو تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے، شادی کر سکتے ہو؟ بولو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اور جس کاغذ کو تمہارے سامنے رکھنے کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع ہونے کے لیے کہا تھا، لگتا ہے یادداشت کمزور ہو گئی ہے تمہاری۔ جوہر خان کو اس کی حرکتوں پر بہت غصہ تھا۔ وہ گاؤں میں لوگوں کو سود پہ قرض دیتا تھا، اور جو قرض واپس نہیں کر پاتے تھے ان کی زمین یا گھر ان سے ہتھیا لیتا تھا۔ بیچارے غریب لوگ اس کی ان چالاکیوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے اور اس کے جھانسے میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا دیتے تھے۔ اس بار اس نے نہایت گری ہوئی حرکت کی تھی جس پہ جوہر خان کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان حرکتوں پر وہ اسے جیل میں ڈال دیتا۔ بادشاہ خان، کیا جوہر خان ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اعظم احمد نے غصیلے لہجے میں بادشاہ خان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ جھوٹ ہے داجی، یہ میرے خلاف اس جوہر خان کی سازش ہے۔ بادشاہ خان نے ساری بات جوہر خان پر ڈالنی چاہی۔ مجھے کیا فائدہ یہ سب کر کے؟ اپنی غلطیوں پر پردہ مت ڈالو بادشاہ خان، سارا گاؤں واقف ہے کہ تم کس کماش کے آدمی ہو۔ جوہر خان غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ جوہر خان، میں بات کرتا ہوں۔ ہاں تم بولو رشید خان، کیا جوہر خان سچ کہہ رہا ہے؟ اعظم احمد نے جوہر خان کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا اور سر جھکائے بیٹھے رشید خان سے پوچھا۔ داجی میں اپنی بیٹی کی شادی بادشاہ خان سے کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے رشتہ دیا تھا جس پر میں راضی ہوں۔ بادشاہ خان پیسے والا ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ جہاں تک قرض کی بات ہے تو وہ میں اتار دوں گا۔ جوہر خان نے خواہ اس بات کو بڑھا رہا ہے۔ رشید خان کی بات سن کر سب کو سانپ سونکھ گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ رشید خان اس طرح پینترا بدلے گا۔ داجی دیکھ لیا آپ نے، اس سے کوئی اعتراض، اور یہ جوہر خان یوں ہی میرے پیچھے پڑا ہے۔ رشید خان کی بات نے جیسے بادشاہ خان کو ہمت دی۔ وہ تیزی سے بولا تھا۔ رشید خان، تمہیں بادشاہ خان سے ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری بیٹی سارے گاؤں کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، اور میں اپنی بیٹی کی شادی میں خود کرواؤں گا۔ اعظم احمد نے رشید خان کو مضبوط کرنا چاہا۔ داجی میرے جیسے نشئی اور جواری کی بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ میں جہیز میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دے سکتا۔
اپنی بیٹی کو۔ کون کرے گا اس سے شادی؟ رشید آنسو پوچھتے ہوئے بولا۔ لیکن رشید خان، کیا تمہیں اپنی بیٹی اور بادشاہ خان کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق دکھائی نہیں دیتا؟ ایسا بھی کیا ہے کہ تم آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار ہو؟ رشید خان، بیٹی کے باپ کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اعظم احمد کو اس کا رونا دکھی کر گیا تھا۔ کون مجھ غریب کی بیٹی سے شادی کرے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ رشید خان نے بادشاہ خان کو دیکھا جو قہر بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اسے بادشاہ خان سے بیاہ دو؟ یہ تو ظلم ہے۔ داجی بالکل درست کہہ رہے رشید خان۔ اعظم احمد کی بات کی وہاں بیٹھے سبھی لوگوں نے تائید کی۔ کون کرے گا پھر؟ رشید خان نے سبھی سے سوال کیا۔ داجی کے ماشاءاللہ سے جوان پوتے ہیں، کسی ایک سے نکاح کروا لیں۔ بادشاہ خان کی اچانک کی گئی بات سن کر اعظم احمد سمیت سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بادشاہ خان؟ ہوش میں تو ہو تم؟ بھلا داجی اور رشید خان کا کیا مقابلہ؟ اور وہ سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کا رشید خان کی بیٹی سے کیا جوڑ؟ جوہر خان کھڑا ہوا۔ نہیں جوہر خان، ایسا مت کہو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ میرے نزدیک یہ فرق معنی نہیں رکھتا، مجھے منظور ہے اگر رشید خان ہاں کر دے تو۔ کیوں رشید خان، تم کیا کہتے ہو؟ کیا تم میرے پوتے ہی غزنوی احمد کو اپنی فرزندگی میں لینا چاہو گے؟ اعظم احمد نے رشید خان کو دیکھا جس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو چھلک پڑے تھے۔ یہ تو میری اور میری بیٹی کی خوش قسمتی ہوگی داجی، میں آپ کا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گا۔ رشید خان نے اعظم احمد کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیے۔ تو بس ٹھیک ہے، یہ نکاح کر لی ہوگا۔ اکرم علی، تم غزنوی کو فون کرو اور اسے کہو جلد سے جلد گاؤں پہنچے، یہ کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اعظم احمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اکرم علی سے کہا۔ اکرم علی ہاتھ میں فون لے کر فوراً باہر چلا گیا اور باقی سبھی اعظم احمد اور رشید خان کو مبارکباد دینے لگے، جبکہ بادشاہ خان اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے پر افسوس سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اعظم احمد اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے تو پیچھے وہی رہ جائے گا، پھر اعظم احمد کے چلے جانے کے بعد وہ رشید خان کو منا لے گا۔ مگر بازی الٹی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ آ تو گیا تھا مگر سارا راستہ پریشان رہا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ داجی نے اسے فوراً بلایا تھا۔ گاؤں کے لیے نکلتے وقت ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ آفس میں ایک بہت اہم میٹنگ کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نہیں آ سکا تھا، ورنہ وہ ان کے اکیلے جانے کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن وہ اکرم علی کو ساتھ لیے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور اب ان کے ایک اچانک بلانے پر وہ پریشان تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ گاؤں آئے اسے 20 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، مگر یہاں کوئی موجود نہیں تھا سوائے 2-3 ملازماؤں کے، جنہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کے داجی کے متعلق پوچھنے پر انہوں نے اسے بتایا تھا کہ داجی بالکل ٹھیک ہیں اور اکرم علی کے ساتھ کہیں باہر گئے ہیں۔ اعظم احمد کی طبیعت کا سن کر وہ پرسکون ہو گیا تھا اور اپنے کمرے میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سفر کی تھکان تھی، اس لیے کچھ دیر آرام کی غرض سے وہ لیٹ گیا تھا۔ آنکھ کھولی تو گھڑی کی سوئیاں 3 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاور لینے کے بعد وہ کمرے سے باہر آیا تو ملازمہ نے اسے داجی کا پیغام دیا۔ وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے آؤ آؤ، اعظم احمد نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے ملنے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان سے بغل گیر ہوا۔ داجی، آپ آ گئے تھے تو مجھے جگا دیتے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی ایمرجنسی میں آپ نے بلایا، میں تو پریشان ہو رہا تھا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، سفر کی تھکان ہوگی اس لیے میں نے سوچا تم آرام کر لو، اس لیے تمہیں جگایا نہیں۔ وہ اسے ساتھ لے کر صوفے کی طرف بڑھے۔ خیریت ہے نا داجی؟ غزنوی بغور ان کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں بیٹا، سب خیریت ہے، تمہارے ساتھ چاہیے تھا اس لیے تمہیں بلا لیا، ایک کام تھا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ غزنوی نے دیکھا وہ اسے اعتماد بھری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ داجی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ حکم کیجیے۔ غزنوی نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ اعظم احمد مسکرا دی اور پھر جو کچھ انہوں نے بتایا وہ اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان کا فیصلہ اسے قبول نہیں تھا، مگر اس کے لیے انکار کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ اس کے سامنے سوال رکھ کر اب اس کے جواب کے لیے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے، مگر اس طرح داجی وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ غزنوی، مجھے پتہ ہے اچانک کتنا بڑا فیصلہ، وہ بھی تمہاری زندگی کا، جو تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، تمہارے لیے قبول کرنا مشکل ہے، اور مجھے بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پہلے تو میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کروں اور پھر تمہیں پابند بھی کروں۔
اگر تم مان جاؤ گے تو میرا مان رہ جائے گا، اور اگر تمہاری طرف سے انکار ہے تو میں تم پہ زبردستی نہیں کروں گا۔ میرے لیے زبان سے زیادہ تمہاری رضامندی معنی رکھتی ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ داجی، مجھے منظور ہے، میرے لیے آپ کی زبان اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا جن میں التجاؤں کا ایک سمندر موزن تھا۔ اسے ایک پل لگا فیصلہ کرنے میں، اور وہ ایک انجان لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے پر رضامند ہو گیا تھا، جس کے نام تک سے وہ انجان تھا۔ اس کی ہاں کرنے پر داجی کے چہرے پر جو خوشی دکھائی دی تھی، اسے دیکھ کر وہ ایک پل کو وہ اپنی خوشی بھول گیا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا۔ مجھے فخر ہے تم پہ۔ وہ اسے کندھوں سے تھامے مسکرا رہے تھے۔ پھر آنا فانا نکاح کے انتظامات کیے گئے۔ داجی نے رشید خان کو پیسے بھی دیے تاکہ وہ بادشاہ خان کو دے دے، اور اس سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے جو پیسے منشی احمد گل کو دیتا جائے، اور اسے زمینوں پر کام کرنے کے لیے بھی رکھ لیا۔ رشید خان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ ان کا شکریہ ادا کرتا۔ چلے داجی، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ آ جائیں۔ نکاح کے کچھ دیر بعد جب سب مہمان چلے گئے تو وہ ان کے پاس آیا۔ ہاں بیٹا، وقت پہ نکلو، سفر لمبا ہے، تاکہ وقت پہ پہنچ جاؤ، اور ہاں، گھر پہنچتے ہی مجھے اطلاع دے دینا۔ اسے لے کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ کیا مطلب داجی، کیا آپ میرے ساتھ نہیں جا رہے؟ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ نہیں بیٹا، میں ابھی نہیں جا سکتا، یہاں کچھ کام ہے، اور ابھی کل ہی تو میں آیا ہوں۔ پھر سفر کی تھکان کی وجہ سے زمینوں پر بھی نہیں جا سکا، اس لیے ابھی میں یہی رہوں گا۔ انہوں نے اسے اس کے ساتھ نہ جانے کی وجہ بتائی۔ ٹھیک ہے داجی، پھر میں نکلتا ہوں۔ وہ ان سے بغل گیر ہوا۔ شفیقہ بی بی، دلہن کو لے آؤ، غزنوی جا رہا ہے، اعظم احمد نے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی ملازمہ سے کہا۔ غزنوی، جو ان سے مل کر جانے والا تھا، ان کی بات سن کر رک گیا۔ داجی، وہ آپ کے ساتھ یہاں رہے کچھ دن، پھر جب آپ آئیں تو ساتھ لے آئیے گا، وہ ان سے بولا۔ چہرے کے تاثرات نارمل رکھے تھے، مگر اندر ہی اندر ناپسندیدگی کا جب آٹا ابلنے لگا تھا۔ نہیں بیٹا، میں نے گھر میں بتا دیا کہ ایمان تمہارے ساتھ ہی آئے گی، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور پھر ہمیں تو یہاں کچھ وقت لگ جائے گا، وہاں سب اس کے انتظار میں ہے، ایمان تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ انہوں نے اسے تجبزہ شکار دیکھ کر سمجھایا۔ جی میں گاڑی میں۔ جی داجی، آپ نے بلایا؟ وہ بات کر ہی رہا تھا کہ اپنے عقب سے آتی آواز کی سمت مڑا، بلکہ سرخ رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں بلیک چادر اوڑھے وہ داجی کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھ رہی تھی، اور غزنوی اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ چادر میں اس کی سفید رنگت اور بھی واضح ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ وہ اس کے تیکھے نقوش نہ دیکھ پاتا۔ جی میں نے بلایا، آپ اپنا سامان لے آئیں، آپ غزنوی کے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے قریب آ کر پدرانہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی داجی۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ غزنوی نے غور کیا کہ جتنی دیر وہ وہاں موجود رہی، اس نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جاؤ بیٹا، تم گاڑی نکالو، دلہن آتی ہے۔ اعظم احمد اس کی طرف پلٹے۔ وہ سر ہلا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا، چوکیدار سے کہہ کر پانی کی بوتل منگوائی، اور خود گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ کیا مصیبت گلے پڑ گئی، وہ غصے اور کوفت سے اسٹیئرنگ پہ متکا مارتے ہوئے خود سے بولا۔ جی چھوٹے صاحب، مجھ سے کچھ کہا؟ چوکیدار بوتل ہاتھ میں لیے اس کی جانب قدرے جھک کر بولا۔ نہیں، یہ بوتل ڈگی میں رکھ دو، وہ کوفت سے بولا۔ جی صاحب۔ چوکیدار ڈگی کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے دروازے سے برآمد ہوتی دکھائی دی۔ داجی، جو کہ وہی کھڑے تھے، اس کی طرف بڑھے، اور پھر اسے لیے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے گاڑی کی طرف آنے لگے۔ غزنوی، ایمان میری بیٹی ہے، دھیان رہے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ ایمان کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے ایمان کو بیٹھنے کا کہتے غزنوی کی طرف دیکھنے لگے، جس کا چہرہ اس وقت کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ غزنوی نے ان کی بات پہ صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ان کے خدا حافظ کہتے غزنوی نے اگنیشن میں چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کی۔ ایمان اپنے دائیں جانب تیر کی سیٹ میں بیٹھے شخص کو دیکھنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی۔ آہستہ رفتار سے چلتی گاڑی لوہے کے گیٹ سے باہر نکلی۔ ان کے نکلتے ہی چوکیدار نے گیٹ بند کیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی، اور اس کے اگلے ہی لمحے گاڑی ہوا سے باتیں کرتی آگے بڑھ رہی۔ وہ اس کی جانب دیکھ تو نہیں رہی تھی، مگر اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس قدر شرافت کا مظاہرہ گیٹ کے بند ہونے تک تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی نہیں پائی تھی کہ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ایمان نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو کن اکھیوں سے دیکھا۔ نکلو گاڑی سے، وہ دہاڑا۔ ایمان اچھل کر پیچھے ہوئی۔ جی؟ اس نے حیرانی سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا۔
جو اسے کڑے تیور لیے گھور رہا تھا۔ خون چھلکاتی آنکھیں ایمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ وہ وہیں جمی رہی۔ کیا جی جی، نکلو گاڑی سے اور پیچھے جا کر بیٹھو۔ غزنوی کا جی چاہا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ وہ ڈیٹھ بنی بیٹھی رہی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی۔ وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے گاڑی سے نکلنے کو کہہ رہا تھا، اس نے اتنا ہی سمجھ آیا تھا۔ اس کی اگلی بات پہ اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ ایمان کی بری آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ غزنوی کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے پھسلا تھا۔ سنا نہیں کیا؟ نکلو۔ اس بار آواز مدھم تھی مگر الفاظ میں سختی موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں چھلک پڑتی، وہ فوراً گاڑی سے نکلی اور دروازہ بند کیے بغیر پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور اتنی ہی تیزی سے اپنی چادر سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ غزنوی کی اس کی اس حرکت پر غصے سے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ لمبی لمبی خمدار پلکیں، سرخ چہرے پر صائبہ فکن تھی۔ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا۔ اب انجانے کب تک گلے میں پڑے اس زبردستی کے ڈھول کو بجانا پڑے گا۔ بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، یہ جانے بغیر کہ اس کے اتنے تحقیر بھرے الفاظ نے ایک نازک کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ اعظم احمد اور عقیلہ بیگم نے اپنے خاندان کو بہت محبت سے سینچا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت نرم مزاج اور سادہ طبیعت کے مالک تھا۔ اپنی نرم اور محبت سے بھرپور گرفت میں انہوں نے اپنے 4 بچوں کو پالا تھا۔ جب تک بچے چھوٹے تھے وہ بچوں کے ساتھ اپنے بھائی گھر میں ہی رہتے تھے، مگر بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے شہر میں آ بسے تھے۔ ان کے بچوں میں بالترتیب معظم احمد، مکرم احمد، مظفر احمد اور طاہر احمد تھے۔ سبھی بچے مزاجاً اپنے ماں باپ کا پڑھتو تھے، پرخلوص اور ملنسار۔ اعظم احمد نے شہر میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جسے ان کے تینوں بیٹوں نے مل کر ترقی دی اور کاروبار کی دنیا اپنا نام بنایا۔ تینوں اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ بچوں کی شادیوں کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ پورشنز بنا کر دی، مگر الگ الگ رہنے کے باوجود ان کے دل جڑے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے ہر فیصلے میں اپنے ماں باپ کو شامل رکھتے تھے۔ اب تو ان کے پوتے پوتیاں نواسہ نواسیاں بھی جوان تھے۔ معظم احمد اور صدیقہ بیگم کے 5 بچے تھے، مصطفیٰ احمد اور فائقہ، مکرم احمد اور شمائلہ بیگم کے 4، غزنوی، مرتضیٰ، عائشہ اور ملائکہ۔ پھر تھے مظفر احمد اور سائمہ بیگم جن کی اولاد بالترتیب پرخہ، طہا، ولی، حیا اور لاریب تھی۔ طاہرہ فریدی کی شادی رضوان علی سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، عرفہ، انادل اور فروز علی۔ جس طرح گھر کے بڑے محنت کی ڈور سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے، اسی طرح ان کے بچے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اس وقت مصطفیٰ اور غزنوی پڑھائی ختم کرنے کے بعد فیملی بزنس سنبھال رہے تھے۔ ہادی کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی اور باقی سبھی کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ زندگی پرسکون انداز میں اپنی ڈگر پہ چل رہی تھی۔ ان کی پرسکون زندگی میں ہلچل ایمان کے ان کے خاندان کا حصہ بننے سے پیدا ہوئی۔ باقی سبھی نے خوشی خوشی اسے قبول کر لیا تھا سوائے غزنوی کے، جس کے لیے یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا اور جسے نبھانے کے لیے وہ نہ تیار تھا اور نہ ہی رضامند۔ غزنوی کے روکھے رویے نے چنچل ایمان کو اداسیوں میں دھکیل دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس بندھن کو نبھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر رات وہ طے کرتی کہ جیسے بھی ہو وہ اس رشتے کو نبھائے گی، مگر ہر صبح وہ خود کو مزید تھکا ہوا محسوس کرتی تھی۔ شمائلہ غزنوی نہیں اٹھا ابھی تک؟ شاہ گل نے شمائلہ بیگم سے پوچھا، جو الماری کھولے کچھ ڈھونڈنے میں مگن تھی۔ اما میں صبح سے 3-4 مرتبہ آواز دے چکی ہوں، دروازہ بھی اندر سے بند کر رکھا ہے۔ شمائلہ بیگم نے الماری کے پٹ بند کیے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایمان بھی ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ غزنوی کا نام سن کر پریشانی اس کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ جب سے وہ ایمان کو لے کر آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا، اس سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا، مگر وہ اپنے روکھے رویے سے اس پر اپنی داغ بٹھا چکا تھا۔ وہ اتوار کے دن بھی کبھی اتنی دیر تک نہیں سوتا۔ ایمان بھی کبھی ادھر کبھی ادھر بیٹھ رہی تھی۔ اسے کمرے میں لے جاتی، تھوڑا آرام ہی کر لیتی بچی۔ شاہ گل کی سنجیدہ گفتگو سن کر تمام لڑکیاں کمرے میں داخل ہونے لگی تھیں۔ ان کی بات سن کر واپس کھسک لی۔ وہ سب بھی جانتی تھی کہ غزنوی کو داجی کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ غزنوی کی اپنی ترجیحات تھی، اپنی پسند تھی اور اوپر سے وہ اپنی ضد کا پکا تھا۔ ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا عادی تھا۔ اس کے ساتھ کے باقی لڑکے اس سے قدرے مختلف اور مزاج میں لچک رکھتے تھے۔
مگر غزنوی احمد ان سے بہت مختلف تھا۔ اماں آپ جانتی تو ہیں اس کے مزاج کو، اور اماں میری بات پہ خفا مت ہوئیے گا، آپ کے اور داجی کے لاڑ پیار نے ہی اسے بگاڑا ہے۔ ارے بہو تم بھی خوب کہی، لاڑ پیار ہم نے سبھی بچوں سے کیا ہے، مگر غزنوی ذرا اتھرے مزاج کا ہے۔ آج تک اپنا ہر فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اب شادی جیسا اتنا بڑا فیصلہ ہم نے اس پر تھوپ دیا ہے تو اتنی ناراضگی تو بنتی ہے نا بچے کی۔ خیر کچھ دن تک خود ہی اس کی حقیقت کو تسلیم کر لے گا۔ تم ایسا کرو بچی کو تو لے جاؤ کمرے۔ عقیلہ بیگم نے شمائلہ بیگم سے کہہ کر ایمان کے سر پر ہاتھ رکھا، جو دل ہی دل میں جلے جلالتو کا ورد کرنے لگی تھی۔ وہ بھی تو اس کے مزاج کی تمام کڑیوں سے واقف ہو چکی تھی۔ آؤ ایمان، شمائلہ بیگم ایمان سے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ جاؤ بیٹا، گھبراؤ نہیں، میں مانتی ہوں کہ غزنوی کا مزاج ذرا روکھا ہے، مگر وہ دل کا بہت اچھا ہے، بہت خیال رکھنے والا۔ مجھے یقین ہے تم اپنی نرم طبیعت سے اس کا دل جیت لو گی۔ عقیلہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپ تھپایا۔ جیت ہی نہ لوں میں اس چنگیز خان کا دل، دل ہی دل میں سوچتی اس نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ شمائلہ بیگم سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ان کے پیچھے آئی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر ایمان کو دیکھا، اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کے دل کی اتھل پتھل میں اضافہ ہوا تھا۔ دیوار پہ لگی خوبصورت فریمز میں سجی تصویریں اس کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ وہ ہر ایک تصویر پر نظر ڈالتی ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک تصویر کے سامنے اس کے قدم رک گئے۔ تصویر میں غزنوی اور داجی ایک دوسرے کے کندھے پر بازو پھیلائے مسکرا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے ہوں۔ خڑوس، ہنستے ہوئے اچھا لگ رہا ہے، وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور تصویر پر آخری بھرپور نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ شمائلہ بیگم دروازے پر دستک دینے کے ساتھ اسے پکار بھی رہی تھی۔ وہ ان کے ایک جانب کھڑی ہوئی تاکہ دروازہ کھلنے پر وہ سامنے دکھائی نہ دے۔ تیسری بار پکارنے پر دروازہ کھلا تھا۔ غزنوی، بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ دروازہ کھول کر پلٹ گیا تھا۔ شمائلہ بیگم ایمان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہی اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی ابتر حالت کو شمائلہ بیگم حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کے اس بیٹے کا کمرہ تھا جو اپنی ہر چیز ترتیب سے رکھنے کا عادی تھا۔ کبھی جو صفائی کے دوران چیزیں اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جاتی تھی تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ غصہ تو ہمیشہ اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ غزنوی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے، یا اللہ، یہ بے ترتیبی تمہاری مزاج کا حصہ تو نہیں تھی؟ شمائلہ بیگم نے پیروں کے قریب پڑا کشن اٹھایا۔ اور میری زندگی کو جو بے ترتیب کر دیا گیا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ وہ پلٹا۔ اس وقت وہ خود بھی اپنے کمرے کی طرح بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی نظر ان سے پیچھے کھڑی ایمان پر گئی۔ وہ ایک ناراض نظر ماں پر ڈالتا الماری کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے لیے اور تیز آواز سے الماری بند کی۔ تمہاری زندگی کو کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی تو ہے، تم یوں ہی بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایمان کو دیکھ کر غزنوی کے چہرے پر جو تناؤ پھیلا تھا وہ ان کی نگاہوں سے مخفی نہ رکھ سکا۔ ایمان بیٹھو تم، اب یہ تمہارا بھی کمرہ ہے، میں شگفتہ کے ہاتھ تمہارا سامان بھجواتی ہوں، اپنے کپڑے الماری میں لگا لینا۔ ان کی بات سن کر غزنوی نے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے اورنج کلر کا خوبصورت سا لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ گھبراہٹ میں لپٹا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا۔ وہ نظر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈال کر واش روم میں گھس گیا۔ میں ناشتہ بھجواتی ہوں تمہارے لیے، جلدی فریش ہو کر باہر آؤ۔ شمائلہ بیگم واش روم کے بند دروازے کو گھورتی کمرے سے چلے گئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا، ایمان کمرے کا جائزہ لینے میں مگن ہو گئے۔ واش روم سے چیزوں کی اٹھک پٹھک کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر بکھری چیزوں کو ترتیب سے رکھنے لگی۔ یہ کام کرتے ہوئے اس کی نظر واش روم کے بند دروازے پر بھی تھی۔ دل کی بڑھتی دھڑکن کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی کپکپاہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ جلدی سے واپس صوفے کی طرف آ گئی۔ غزنوی باہر آیا تو وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے نظریں ہاتھوں پہ جمائے بیٹھے تھے۔ غزنوی نے بال خشک کیے اور تولیہ بیڈ پر پھینک دیا۔ منہ کا زاویہ یوں ٹیڑھا کر رکھا تھا جیسے کوئی کڑوی کسیلی گولی منہ میں ڈالے ہوئے ہو۔ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بال برش کرنے لگا۔ اسی اثناء میں شگفتہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ بغیر ادھر ادھر دیکھے شگفتہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور واپس پلٹ گئی۔ وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتا صوفے پر آ بیٹھا۔
خاموشی سے ٹرے اپنی جانب کھسکائی اور ناشتہ کرنے لگا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود ہی نہیں۔ ایمان کی تو ہمت ہی نہیں بڑھ رہی تھی کہ نظریں اٹھا کر اپنا مطالعہ کرتی، نگاہوں کا مقابلہ کرتی۔ اب کیا یوں ہی میرے سر پر سوار ہوگی؟ وہ کپ ٹرے میں تقریباً پٹکتے ہوئے بولا، جبکہ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا وہ کمرے سے نکل گئی۔ غزنوی نہ جانے کیوں تا دیر بند دروازے کو دیکھتا رہا جس سے وہ گئی تھی۔ چلو لڑکیوں، جان چھوڑو بچے کی۔ آئے ہائے غضب خدا کا، ایسے بچے کو گھیرے بیٹھے جیسے کل قیامت ہو۔ آئے ہٹو، ذرا مجھے ملنے دو بچی سے۔ خیرن بوبا اونچا اونچا بولتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ وہ ان کے بیچ آ کر بیٹھ گئی۔ خیرن بوبا اس گھر کی پرانی ملازمہ تھی، بلکہ اس گھر کا ایک حصہ تھی۔ کچھ دن وہ گاؤں اپنے بیٹے کے پاس رہنے گئے تھے۔ آج آئی تو عقیلہ بیگم نے انہیں ایمان کے بارے میں بتایا، اور اب وہ ان کے بیچ بیٹھی ایمان کو سرتا پیر گھور رہی تھی۔ ایمان خیرن بوبا کی عقاب جیسی آنکھوں کو خود کے آر پار ہوتے محسوس کر کے کنفیوز ہو رہی تھی۔ خیرن بوبا آپ کب آئیں؟ پرخا نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ آئیں تو میں صبح سے آ گئی تھی، لیکن سفر کی تھکاوٹ نے نیند کی وادیوں میں وہ جھولے جھلائے کہ اللہ کی پناہ۔ پرخا ان کا دھیان ایمان سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اور بوبا آپ کے گھٹنوں کا درد کیسا ہے؟ انادل نے اپنے ہانٹوں پہ آتی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے پوچھا۔ ایمان نے اسے اور پرخا کو شکریہ ادا کرتی نظروں سے دیکھا۔ آئے ہائے بٹیا، کیا بتاؤں، کمبخت جان سے چمٹ گیا ہے، اور مجال ہے کسی بھی موئی ڈاکٹر کی وہ نیلی پیلی گولیاں جو اثر کرتی ہوں۔ اور اس بار جو ڈاکٹر کے گئی تھی تو کمبخت مارا کہنے لگا، اماں بیڈ ریسٹ کرو۔ خیرن بوبا نے گھٹنوں کو ہلکے ہلکے دباتے ہوئے کہا، تو بوا پھر آپ نے کیا کہا؟ لارے بھی درمیان میں کود پڑی۔ وہ سبھی اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھی۔ جانتی تھی کہ اگر غلطی سے بھی ہنس دی تو خیرن بوبا ہاتھ منہ دھو کر ان کے پیچھے بڑھ جائیں گی، مگر پھر بھی ان سے چھیڑخانی کرنا ان سب کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ آئے میرا کیا کچھ ہونے والا ہے جو پلنگ توڑنے بیٹھ جاؤں؟ موئے کا دماغ خراب تھا جو مجھے الٹے سیدھے مشورے دے رہا تھا۔ خیرن بوبا نے جی بھر کر ڈاکٹر کو صلابتیں سنائی۔ صحیح کہا بوبا، اس موئے کو وہیں ٹھیک کر دیتی۔ عرفہ نے بھی انہیں چھیڑنا اپنا فرض سمجھا۔ آئے دفع کرو، یہ لونڈے کہاں ہے؟ وہ ایک بار پھر ایمان کی طرف مڑی۔ ایمان نے مدد طلب نظروں سے سہرش کی جانب دیکھا۔ بوبا سارے لونڈے سیر سپاٹا کرنے گئے ہیں، صرف مصطفیٰ بھائی اور غزنوی بھائی گھر پہ ہیں۔ سہرش کی بجائے فاقہ نے جواب دیا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ عقیلہ بیگم کے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں شاگل، ہم تو بس بوبا سے باتیں کر رہے تھے، سہرش نے شاگل سے کہا۔ اور خیرن گاؤں میں سب ٹھیک تھا؟ شاگل نے خیرن بوبا سے پوچھا۔ جی عقیلہ بیگم، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو اس نے ہمیں یہ خوشی کا دن دکھایا۔ خیرن نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ الحمدللہ، اللہ اور بھی خوشیاں دے اور بچے کے نصیب اچھے کرے۔ عقیلہ بیگم نے دعا دی۔ آمین آمین، آپ کو بھی غزنوی میاں کی دلہن کی مبارکباد، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ خیرن بوبا نے ایمان کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے سفید کرتے کی جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر ایمان کی مٹھی میں دبا دیا۔ خیرن بوبا یہ؟ ایمان خیرن بوبا سے پیسے نہیں لینا چاہ رہی تھی، اس کی نظریں شاگل پر تھی جو اسے پیسے لے لینے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آئے دلہن رکھ لو۔ خیرن بوبا نے پیسے واپس سے اس کی مٹھی میں دبا دیے۔ اس نے شکریہ کہہ کر پیسے رکھ لیے۔ ٹھیک ہے امی، میں جا رہی ہوں، چلو عرفہ، انادل۔ طاہرہ بیگم چادر اوڑھتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ انادل اور عرفہ بھی اٹھ گئی۔ طاہرہ رک جاتی بیٹا، بچے بھی کل آ جائیں گے، کل چلی جاتی۔ شاگل نے بیٹی کو گھر کی طرف رکتے سفر باندھتے دیکھ کر کہا۔ فروز بھی گھر کے باقی لڑکوں کے ساتھ مری گیا ہوا تھا۔ نہیں امی، رضوان اکیلے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہے ان کے مزاج کا، اور ویسے بھی شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ طاہرہ بیگم ان سے معانقہ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ عقیلہ بیگم نے ان کا ماتھا چوما۔ امی آپ آئیے گا نا بچیوں کو لے کر، اور میں ایمان اور غزنوی کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ طاہرہ بیگم عقیلہ بیگم سے مل کر ایمان کی جانب آئی اور اسے پیار سے گلے لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا یہ لڑکے آ جائیں پھر ہم سب آئیں گے۔ عقیلہ بیگم نے انادل اور عرفہ سے ملتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔ وہ دونوں کے لیے لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد باقی سب بھی اپنے اپنے کام سے اٹھ گئیں۔